بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین کرام۔ درلش ایرطغرل اور کرلوش عثمان کے وہ مناظر جو کہ منگولوں پر فلمائے گئے ہیں، ان میں ایرلغ خان کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق منگول روایات اور عقیدے سے ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ٹینگری کا لفظ منگولوں اور ترکوں دونوں کے ہاں استعمال ہوتا ہے، مگر دونوں کے ہاں اس کا استعمال مختلف ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ٹینگری کا تصور جو منگولوں کے ہاں ہے اس بارے میں بات ہوگی۔ ایرلغ خان منگول شیمنزم کا اصل دیوتا ہے جو کہ گوک ٹینگری اور اس کی بیوی جسے آپ فطرت یا مدر ارتھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ شیمنزم منگولوں کے ہاں ایک مذہبی رسم ہے جس کے بارے میں یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے ایک شامان ٹرانس کی کیفیت میں روحوں کی یا دوسری دنیا کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے، اور اس رسم کا مقصد روحوں یا روحانی توانائیوں کو کسی بھی مقصد کے لیے بلانا ہے۔ شیمنزم کی پریکٹس ہم درلش ایرطغرل کے دوسرے اور چوتھے سیزن میں دیکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کرلوش عثمان میں بھی اس کے بارے میں کچھ سینز موجود ہیں۔ جبکہ شامن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ اس دنیا اور دوسری دنیا کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، اور یہ رابطہ وہ جادو کے ذریعے مستقبل کا حال دیکھنے، کسی بیمار کو تندرست کرنے یا پھر روحانی قوتوں کو قابو میں کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد ہم منگولوں کے عقیدے کے بارے میں دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ منگولوں کے ہاں تخلیق کے نظریے کے مطابق 3 دنیایں ہیں: آسمانی دنیا، زمینی دنیا، اور ان دونوں دنیاؤں کے 2 درجے ہیں، جبکہ ان کے ہاں ایک زیر زمین دنیا بھی ہے جس میں 9 دریا ہیں۔ یہ تینوں دنیایں ایک بہت بڑے درخت کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہیں جسے منگولوں کے ہاں ترج کہا جاتا ہے، اور اسے زمین کا مرکز مانا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اسی درخت نے آسمان کو سنبھالا ہوا ہے، اور اس طرح آسمانی دنیا زمینی دنیا سے جڑی ہوئی ہے، اور اس درخت کی جڑیں زیر زمین دنیا یعنی پاتال میں گئی ہوئی ہیں۔ گوک ٹینگری ایک ابدی نیلا آسمان، ہر چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا مانا جاتا ہے، جس نے ہر چیز تخلیق کی، اور اسی نے آب و ہوا، فطرت، موسم اور کائنات میں توازن پیدا کیا۔ گوک ٹینگری اور مدر ارتھ کے 2 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام اولگین خان جبکہ دوسرے بیٹے کا نام ایرلغ خان تھا۔ اولگین خان کی حکمرانی روشنی کی سلطنت پر ہے، جبکہ ایرلغ خان کی حکمرانی اندھیرے پر ہے۔ اس حساب سے اولگین خان کے سفید شامنز ہیں جبکہ ایرلغ خان کے سیاہ شامن ہیں۔ اس حساب سے ایرلغ خان بدی، تاریکی اور زیر زمین دنیا یعنی پاتال کا دیوتا ہے۔ یہ مردہ لوگوں کی روحوں کا رکھوالا اور کائنات میں بربادی کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ بدی، لالچ اور ہر طرح کی برائیوں کی علامت ہے۔ یہ لال جہنم یعنی پاتال کا بھی حکمران ہے، جسے منگولین قزل تامو کہتے ہیں۔ منگولین عقیدے کے مطابق پاتال وہ جگہ ہے جہاں گناہ گار لوگوں کو مرنے کے بعد سزا دی جاتی ہے، اور جہاں دشمنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رکھا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان روحوں میں سے کچھ ایک وقت کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے، کچھ اپنا عذاب برداشت کرنے کے بعد آسمان کے تیسرے درجے یعنی جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ بہت بری اور بدکار روحوں کو ہمیشہ کے لیے جلایا جائے گا۔ منگول ٹینگریزم کے مطابق ایرلغ خان لوگوں کے ساتھ ہر طرح کا برا کام کرتا ہے۔ یہ جانوروں اور انسانوں کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، ٹڈیوں کو فصلیں تباہ کرنے بھیجتا ہے، اونٹ، سور، حشرات الارض، سانپ، چھپکلی اور کچھ بدروحیں اس کی تخلیق ہیں۔ یہ ہلاک ہونے والے لوگوں کی روحوں کو قابو کرتا ہے، یا پھر ان کی روحیں پکڑتا ہے جو آج دنیا میں زندہ گھوم رہے ہیں، اور انہیں اپنا خادم بنانے کے لیے زیر زمین لے جاتا ہے۔ اس طرح کر کے وہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے قربانی کی رسم کریں، اور منگولوں کا یہی یقین تھا کہ اس طرح اگر وہ خوش ہو گیا تو لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دے گا۔ اس لیے منگول قربانی کرتے وقت جانوروں کے سر مغرب کی طرف رکھتے تھے، کیونکہ منگولوں کے مطابق پاتال کا دروازہ اصل میں زمین کا شگاف ہے اور یہ مغرب میں واقع ہے۔ ایرلغ خان گائے، بیل یا کمزور اور بیمار جانوروں کی قربانی پسند کرتا ہے، اس کے لیے گھوڑے کی قربانی نہیں کی جاتی، مگر سیاہ شامان کبھی کبھار اسے خوش کرنے کے لیے سیاہ گھوڑے کی قربانی دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور موت کے قریب ہے تو ایک شامن شامانی رسمیں ادا کر کے کسی ذریعے سے پاتال میں داخل ہوگا تاکہ ایرلغ خان سے بات کر کے اس شخص کو دوبارہ زندگی دی جائے۔ اگر بات چیت ناکام ہوتی ہے تو وہ شخص مر جاتا ہے۔
एरलिख खान के 9 बेटे थे जिन्हें स्याह लड़के कहा जाता था, और इनमें से हर कोई किसी न किसी पहलू से पाताल का देवता था। मसलन पहला बेटा काराज खान जो कि तारीकी का देवता था, दूसरा बेटा मातिर खान जो कि जुर्रत और बहादुरी का देवता था, तीसरे नंबर पे शिंगे खान जो कि अफरा तफरी का देवता था, चौथे बेटे का नाम कोमर खान जो कि बुराई का देवता था, पांचवा बेटा बैदिश खान जो कि तबाही का देवता था, छठा बेटा यबाश खान जो कि शिकस्त का देवता था, सातवां तैमिर खान जो कि लोहे और कानकनी का देवता था, आठवां है युगर खान जो कि मुखबरों का देवता था, जबकि 9वां बेटा कैरे खान जो कि इख्तलाफ का देवता था। एरलिख खान पाताल का देवता कैसे बना, इस बारे में मंगोलों का एक तख्लीकी अफसाना है जो कि एवेंकी लोग बयान करते हैं कि बहुत पहले आसमानी बाप के 2 बेटे थे, उलगेन टेंगर और एरलिख खान। उलगेन जमीन के ऊपरी हिस्से का हुक्मरान था, जबकि एरलिख जमीन के निचले हिस्से का हाकिम बनाया गया। उस वक्त जमीन पानी से भरी हुई थी और जमीनी इलाके बिल्कुल भी नहीं थे। उलगेन टेंगर ने समुद्री परिंदे से कहा कि पानी के नीचे से गारा लाओ ताकि इससे जमीन बनाई जा सके, मगर समुद्री परिंदा ऐसे करने के काबिल नहीं था, इसलिए इसकी सजा के तौर पर टांगे तोड़ दी गई ताकि वो चल ना सके। फिर सुनहरी आंखों वाली बत्तख को ये काम कहा तो इस बत्तख ने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बनाया ताकि उलगेन इस पर लेट सके। एरलिख खान ने देखा कि इसका भाई जमीन के इस टुकड़े पर लेटा हुआ है, तो उसने इसके नीचे से वो जमीन खींचने की कोशिश की, मगर इस तरह वो जमीन हर तरफ और फैल गई। इसके बाद उलगेन ने इंसान और जानवर इसी गारे से बनाए और उन्हें खुश्क होने के लिए रख दिया। उसने इनकी निगरानी के लिए एक कुत्ता भी बनाया ताकि वो गारे से बनाए गए इन इंसानी जिस्मों की रखवाली कर सके। एरलिख खान ये देखकर नाखुश था कि उसका भाई इंसान बना रहा है। वो इन नए जिस्मों के पास आया, मगर कुत्ते ने उसे करीब जाने न दिया। मंगोलियन अफसाने के मुताबिक कुत्ते उस वक्त बात कर सकते थे, मगर उनके जिस्मों पर बाल न थे। वो मौसम ऐसा था जब सर्दी थी और बर्फबारी हो रही थी। एरलिख खान ने कुत्ते को लालच दिया कि अगर कुत्ता उन्हें इन इंसानी जिस्मों के करीब जाने देगा तो वो उसके जिस्म पर बहुत खूबसूरत बाल उगा देगा। कुत्ता राजी हो गया और एरलिख खान ने उसे बहुत खूबसूरत बालों वाला जिस्म दे दिया। एरलिख खान ने फिर इन जिस्मों पर थूक दिया ताकि इंसानों को बीमारियों का सामना करना पड़े और वो लाफानी ना रहें। जब उलगेन वापस आया तो उसने देखा कि कुत्ते के जिस्म पर बाल हैं और ये कि इंसानों को नुकसान पहुंचा है। लिहाजा उसने कुत्ते के जिस्म को बदबूदार बना दिया और उसकी आवाज छीन ली और इस कुत्ते को इंसान का मोहताज बना दिया ताकि वो अपने खाने के लिए इंसानों के पीछे पीछे फिरे। ताहम उसने एरलिख खान को माफ कर दिया, लेकिन उसके हसद और शैतानी अज़ाइम की वजह से उसे ज़ेर ज़मीन दुनिया में हुक्मरानी के लिए भेज दिया। चूंकि मंगोलों का अकीदा ये था कि गोप टेंगरी ही कागानों को ताकत और इख्तदार देता है, तो मंगोलों के खान अपनी मोहरों पर उसका नाम खुदवाते थे। चंगेज खान की मोहर पर यह लिखा हुआ था, जन्नत का खुदा, खानों का खान, जमीन पर खुदा की ताकत, तमाम इंसानों के बादशाह की मोहर। पोप को लिखे गए खत पर गोयुक खान की मोहर पर यह लिखा था, अबदी आसमान की ताकत के जरिए अजीम मंगोल कौम के दुनिया भर के हुक्मरान का ये हुक्म दुनिया के हर अमन पसंद और जंगजू लोगों तक पहुंचे कि उस पर ध्यान दो और उससे खौफजदा रहो। वीडियो देखने का शुक्रिया।